اس وقت یورپ نے مسلمانوں کے درمیان نیٹ اور موبائل سمیت ایسی سہولیات عام کر دی ہیں کہ جن کے استعمال کے اندر اگر احتیاط نہ برتی جائے تو انسان کا ایمان اور اسلام برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی صورتحال اس وقت 90% مسلمانوں کی بن چکی ہے کہ وہ دن رات انٹرنیٹ اور فیس بک کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی بھی غیر محرم عورت کی تصویر کا آنا بالکل بھی قابل نفرت نہیں بلکہ باعث لذت عمل بن چکا ہے۔ اور زندگی کے اندر اکثر فتنوں کا آغاز نگاہ کی آوارگی سے ہوتا ہے اور پھر انسان کا پورا وجود فتنوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ کا سب سے بڑا شکر بھی یہ ہے اور عالم کفر کو ان کے تمام منصوبوں کے اندر ناکام کر دینے کا سب سے پہلا حل بھی یہ ہے کہ جب بھی نگاہ کے سامنے حیا، صوت، سین، تصاویر اور مناظر آئیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کو جھکا دیا جائے۔ اسی طرح گلی محلے کے اندر چلتے ہوئے کسی بھی عورت کو، چاہے وہ بے پردہ آوارہ ہو یا با پردہ شریف، دیکھتے ہی فوراً اپنی نگاہ کو نیچا کر لینا چاہیے۔ اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ زندگی کے اندر یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک باز نوجوان کو زندگی کے تمام بڑے اور چھوٹے فتنوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بڑی ہی پاکیزگی کی بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور جو یہ کام کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس آیت کے اندر أَزْكَىٰ لَهُمْ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نگاہ کو جھکا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی کو فتنوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دو ٹوک الفاظ کے اندر بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو جس قدر ہو سکے مخلوط ماحول سے بچا کر رکھیں، وگرنہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کی عزت اور غیرت کا جنازہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نکل جائے گا، لیکن اس وقت کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مخلوط ماحول نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قدر حساس اور خطرناک موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل تھا کہ وہ فوری طور پر اپنی نگاہوں کو جھکا گئے اور اپنی زبان سے یہ فرما گئے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وگرنہ ہم نے دیکھا ہے کہ مخلوط ماحول کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں غیرت اور حیا کے تمام تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے اس قدر آوارہ ہو جاتے ہیں کہ عزت اور غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مخلوط ماحول سے بچنے کے لیے جیل چلے گئے اور پھر وہاں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ یا رب، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کام سے بہتر مجھے یہ جیل کی قید ہے۔ اللہ کی رحمت، نیک دعاؤں کی قبولیت اور پاکیزہ جذبات کی برکت نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کے فتنے سے بچا لیا اور ان کے سر کے اوپر نبوت کے تاج کے ساتھ ساتھ مصر کی سلطنت کا تاج بھی سجا دیا۔ وگرنہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر مخلوط ملازمت، مخلوط تعلیم اور مخلوط ماحول نے جس قدر غیرت اور حیا کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس سے ہر غیرت مند بندہ پریشان ہے۔